ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا. یعنی یہ ایک ذمہ داری ہے، یعنی اہل کتاب پر بھی یہ ذمہ داری تھی، اور اب تو چونکہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ہی ختم ہے تو اب آپ کی امت پر یہ ذمہ داری ہے. انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، چھپانا نہیں ہوگا، حق کو بیان کرنا ہوگا. مگر انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، یعنی دنیاوی فائدے حاصل کرنے لگے. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں، یعنی غلط کام کر کے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو انہوں نے کیے ہی نہیں. یہ کس قدر دھوکہ بازی ہے کہ کام کوئی کرے اور یہ تعریف اپنی سننا چاہتے ہیں اس پر جو انہوں نے خود کیا ہی نہیں، یعنی دوسروں کے کام کو اپنا بنا کے اس پر خود نمائی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ آل عمران کا آخری رکوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں. اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن غور و فکر نہیں کیا. اور وہ آیات ہیں ان فی خلق السماوات والارض، آخر تک. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، بہت سے سبق ہیں. کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے، وقعودا اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے یہ سب کچھ فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، یعنی پیغمبر علیہ السلام کو، اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، یعنی ہم ایمان لے آئے. بس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے اللہ، اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے، یعنی تو اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا.